شکریہ. ماں کی گود پہلی ہماری درسگاہ ہوتی ہے. جب ہم اسکول جاتے ہیں تو استاد کی صورت میں ہمارے ایک مینٹورز ہوتے ہیں, وہ ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں. گھر پہ ہمارا کوئی ایسا فیملی ممبر ہوتا ہے, ہمارے ماں باپ میں سے ہمارے کوئی آئیڈیل ہوتے ہیں, ان کی جابز ہماری انسپریشن ہوتی ہیں. اسکول جاتے ہیں تو ہم بڑے ہو کے ہم جب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بڑے ہو کے اپنے استاد جیسے بنیں. آج میں آپ کو ایک ایسے استاد سے ملواتی ہوں جو کہ گزشتہ 30 سال سے اس پیشے سے منسلک ہیں. انہوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور کس طرح سے اپنی شاگردوں کی مینٹورنگ کی ہے, ڈیولپمنٹ سیکٹر سے منسلک ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اپنی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے ڈاکٹر شعیب احمد کا. ہمارے ہاں استاد کسی تعارف کا محتاج نہیں ہوتا. ڈاکٹر شعیب کا تعارف یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ایک استاد ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. آنریبل میجر جنرل اسد خٹک صاحب, جن آصف یاسین نظر آ رہے ہیں, کچھ وقت ان کے ساتھ نیشنل سیکورٹی ورکشاپ میں گزارا تھا, اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ مجھے نظر آ رہے ہیں, اور باقی مجھے خالی شیلف نظر آ رہے ہیں. تو ان ساری خالی کرسیوں کو بھی, اور یہاں ہمارے پیارے پیارے شاگرد اور جو معزز مہمان آئے ہیں, ان سب کی خدمت میں السلام علیکم. میں نے کہا پہلے آپ کی خیر خیریت پوچھ لوں, کیونکہ میرے بہت ہی پیارے اور ہر دل عزیز شاگرد نے جس انداز سے فلسفہ خودی کو بیان کیا ہے اور جس طرح کا ماحول بنا دیا ہے, تو میرے لیے اس نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ میں کوئی آپ کے ساتھ انٹلیکچوئل بات کروں. میرا موضوع آج کا تھا قائد's ویژن, اور جب ہم قائد ویژن کی بات کرتے ہیں تو کچھ 4-5 چیزیں ضروری میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اس امید کے ساتھ, اس توقع کے ساتھ کہ جب آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو ایک ایسا معاشرہ, ایک ایسا ماحول جو ہمیں آج دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے ارد گرد, جس میں نہ تو قائد موجود ہے نہ ان کا ویژن موجود ہے, تو ایک ایسے معاشرے میں کون سا ایسا کی پوائنٹ ہو جو آج آپ یہاں سے لے کے جائیں, اور کم از کم آپ یہ اپنے ساتھ انصاف کر سکیں کہ آپ کا شمار اب ان لوگوں میں ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جو شکوہ ظلمت شب نہیں کر رہے, اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں. آپ نے خرم الہی کو دیکھا نا, اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں. میں بھی اسی پیشے میں رہ کے اپنے حصے کی شمع جلا رہا ہوں, اور اس شمع کو جلانے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں. ہماری بہت ہی قابل احترام ہوسٹ نے بتایا, میں اس درس و تدریس سے بڑے عرصے سے وابستہ رہا, لیکن گزشتہ 2-3 سال سے میں نے منقطع کر دی یہ سلسلہ, کیونکہ ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اب ہماری قوم کو بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت نہیں رہی. اب ہم اتنے ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں کہ ہم میں سے ہر 4 لوگ 4 مختلف سمتوں میں اس وقت تک چلتے ہیں جب تک 5واں اس کے کندھے پہ نہ ہو. اب ہمارا مزاج کچھ اس قسم کا ہونا شروع ہو گیا نا. اور جب ہم بات کرتے ہیں قائد اعظم کی, تو یہاں پہ ہمیں وہ جو سہیل وڑائی صاحب کہتے ہوتے ہیں نا کہ کھلا تضاد نظر آتا ہے کہ وہ قوم جس کے بانی قائد تھے, وہ قوم آج کل اس صورتحال کا شکار ہے کہ یہاں پر ہر ایک کی اپنی اپنی مسجد ہے. تو ایسی صورتحال میں قائد کے ویژن کو ڈسکرائب کرنا نہ صرف بہت بڑا چیلنج ہے, بلکہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ہمارے لیے اس وقت لمحہ فکریہ بھی ہے. 2-3 جو ضروری باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہے وہ کیا ہیں, اور وہ اگر آج آپ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں, آپ کی نمائندگی کسی کے ساتھ بھی ہو, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بھی ہو, اگر آپ حقیقی معنوں میں قائد کے فالوور بننا چاہتے ہیں, تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ میرے قائد کی فلسفی ایک پوائنٹ سے شروع ہوتی تھی اور اسی پوائنٹ پہ ختم ہوتی تھی, اور وہ کہلاتی تھی ریکنسلیشن. قائد اپنے بدترین دشمن کے ساتھ بھی سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی جرت رکھتے تھے, حوصلہ رکھتے تھے, اور اتنی صلاحیت رکھتے تھے کہ وہ اپنے بدترین دشمن کے سامنے بھی بیٹھ کے بات کریں. جب تک آپ اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے, جب تک آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے مکالمہ نہیں کریں گے, تو پھر پتہ کیا ہوگا, وہی ہوگا جو ان پاکستانیوں کا ہو رہا ہے, اس ٹک ٹاک جنریشن کا ہو رہا ہے کہ کچھ خفا خفا سے تم رہے اور کچھ خفا خفا سے ہم, اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہت کا. یہی ہو رہا ہے نا آج کہ ہم ہر شخص دوسرے سے ناراض ہے,
اور میں تو اس میں ایک جملہ اور اضافی کہا کرتا ہوں, اور یہ برا نہ منائیے گا, بڑے یہاں پہ قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم من حیث القوم انتہائی سڑیل قوم ہو گئے. ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ ہم نے صرف جلنا کڑنا ہے. کسی کی خوشی, کسی کی کامیابی, کسی اپنے فیلو سٹیزن کی کارنامہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہمارے لیے اس وقت عامر لیاقت کے ایشو بہت امپورٹنٹ ہیں. پاکستان کہیں پیچھے رہ گیا ہے, قائد کا ویژن کہیں پیچھے رہ گیا ہے. کس کے پاس وقت ہے کہ وہ میرے قائد کو سنے؟ میرا قائد, اب دیکھیں میں ذرا ایک جو بات کرنے لگا ہوں اس کو ذرا سنیے گا, سمجھیے گا. آج کی آپ کی پالیٹکس ہے, قائد کا ویژن ہے آپ کے سامنے. سنگین ترین ان وہ معاملات تھے جو آج کے زمانے کی ہم روشنی میں دیکھیں تو لیڈی ماؤنٹ بیٹن اور جواہر لال نہرو کے درمیان جو خط و کتابت ہوتی رہی, وہ خط آ جاتا ہے میرے قائد کے پاس. اور آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اس زمانے میں ان چیزوں کو آج کی طرح کا ہمارا میڈیا ہوتا اور ہر لمحے خبر آ رہی ہوتی کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن نے یہ بات کر دی, ہمارے ساتھ رہیے گا, جائیے گا نہیں کہیں, تو سوچیں کہ وہ بر صغیر کی پالیٹکس کو چینج کر سکتے تھے. کہا نہیں, خبردار, یہ کسی کا ذاتی معاملہ ہے اور میرا مذہب, میرا عقیدہ کسی کی ذاتی زندگی میں جھانکنے کی اجازت نہیں دیتا. آج تو آپ نے ساری کی ساری سیاست ذاتیات پہ کر دی ہے. آپ کے پاس کوئی اور بات ہی نہیں ہوتی اس موضوع کو. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, وہ دوسرے کے کپڑے اتارنا شروع کر دیتا ہے, دوسرا کھڑا ہوتا ہے وہ اس کے. یہ کون سی پالیٹکس ہے اور کون سا قائد اعظم کا ویژن ہے جس کو ہم لوگ لے کے پروموٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا. خدا کا واسطہ ہے اس ملک کو بچائے, اس ملک کو بچائیں, اس لیے کہ اب ہمارے پاس کہیں اور جگہ نہیں ہے. میں ایک زمانے میں ایکسپیٹریٹ ہو گیا تھا, واپس آ گیا, بائی چوائس پاکستانی بن گیا, اس لیے کہ مجھے یہ پتا چل گیا کہ میرے بچوں کے لیے اب کہیں اور جگہ نہیں ہے. ابھی آپ کو خرم نے بتا دیا کہ ہماری کیا اوقات ہے دنیا کی نظروں میں. ہمارے لیے جو کچھ ہے وہ یہیں پر ہے, اور یہ صرف اور صرف آپ لوگوں نے, یہ جو آج آئے نا یہاں پر, یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس ابابیل کی طرح ہیں جس کی چونچ میں آج پانی تھا, اور جو اس آگ کو بجھانے کے لیے آپ لوگ اس قافلے کا حصہ بنیں گے. ورنہ یہاں تو ہر کوئی اس ملک کو جلانے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے. اور دیکھیں پھر قربان اس شخص کے ویژن پر. مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ میرا سسٹم رن ہوگا. میں نے تو آج آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے سے کلپ بنا کے لایا تھا جناح کے. محمد علی جناح کے آج آپ اگر ہم کہتے ہیں ٹک ٹاکر فورس ہے, ہماری ہیش ٹیگ فورس ہے, فلاں فورس ہے. آج آپ سوشل میڈیا, جس سوشل میڈیا نے عام آدمی کو آواز دی ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے عام آدمی کو سٹار بنا دیا ہے. وہ سٹار کیوں نہیں کام کرتا اپنے لیے؟ وہ سٹار جا کے مرگلا کے جنگلوں میں آگ لگا دیتا ہے اور پولیس اس کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ ٹک ٹاکر کو پکڑو. وہی ٹک ٹاکر بیٹھ کے بنائے نا جناح کے اوپر, بنائے اقبال کے اوپر, اٹھائے, لوگ موجود ہیں, ہم آپ لوگوں کے ساتھ آئیں گے. آپ کریں نا اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت. دیکھیں جہاں جغرافیائی سرحدوں کی بات آتی ہے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں کر سکتا, کسی غلط فہمی میں کوئی نہ رہے. لیکن اس نظریاتی سرحدوں کا کیا بنے گا؟ اور اگر میرے جیسے لوگ چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے آپ کی نظریاتی سرحدوں کو, تو پھر کون حفاظت کرے گا؟ وہ حفاظت کرے گا جس کا کام ہی صرف یہی ہے کہ اس نے دوسروں کے کپڑے اتارنے یا ادھیڑنے. تو خدا کے لیے یہ جو نوجوان ہیں, یہ جو ہمارے بچے ہیں, اگر میں بہت سی باتیں یہاں کرنے والی ہیں, ویژن اگر کسی شخص کے پاس نہ ہونا تو کہتے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ خود اٹھا کے اپنی زندگی کا کورس دوسرے کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے. کوئی خدا کے لیے اپنی زندگی کا کوئی مقصد ڈھونڈیں. یہ جو ہم 15 سیکنڈ میں ہمارا جن صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسٹڈی ہوئی ہے نئی, اس کے مطابق میں 7 سال میڈیا کا ہیڈ رہا, مجھے پتا ہے ہمارا جو کنسنٹریشن لیول ہے پاکستانیوں کا وہ 5 سیکنڈ پہ آ گیا. ہم اس وقت دنیا کی ان قوموں میں شمار ہو رہے ہیں جن کی سوچ اور سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا جب نیوز بلیٹن چلتا ہے تو ہمارا کوئی بھی اس پہ جو اشتہار ہے یا اس پہ جو کوئی بھی تصویر آتی ہے وہ 5 سیکنڈ سے زیادہ ریٹین نہیں کرتی. اتنا لو لیول پہ ہم جا رہے ہیں, ہمارا کنسنٹریشن لیول, فوکس لیول ختم ہو رہا ہے. جو جس طرف آتا ہے پائی پر ہمیں لگاتا ہے, ہم اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک جناح کا پاکستان ایسا نہیں تھا. اس کی بنیاد کس چیز پہ تھی؟ اس کی بنیاد کریکٹر پہ تھی, کردار پر تھی, وہ کردار سازی تھی. یہ ساری کی ساری جو باتیں ابھی ہم نے سنی, خودی کے فلسفے میں کیا تھا؟ ایک ایسا نوجوان, ایک ایسا شباب کہ اس نے کہا تھا کہ جس کی ضربہ کاری, وہ نوجوان تھا. ہمارا تو وہ کردار ہی ختم ہو گیا, ہماری وہ کریج ہی کوئی لے کے چلا گیا.
تو لہٰذا آج اتنی سی بات ہمیں یاد رکھنی ہے اور سمجھنی ہے کہ اگر ہمیں اس ملک کے ساتھ محبت ہے تو خدا کے لیے اس فلسفے کو اڈاپٹ کرنا ہوگا جو کہ جناح کا فلسفہ تھا، وہ ریکنسلیشن کا تھا، اپنے بدترین دشمن کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کا تھا، اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن کو اپنے دلائل سے قائل کرنا تھا، یہ وہ تھا، اور اپنی قوم کو تیار کرنے تھا۔ اگر میں یوں نکل کے مارا ماری کر دوں گا، میں سڑکوں پہ نکلوں گا، یہ میرے جناح کا طریقہ کار نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا۔ اس لیے اگر قائد کے ویژن کو کسی نے فالو کرنا ہے تو صرف اور صرف یہ پاکستان قائد کے ویژن کو فالو کر کے بچ سکتا ہے، ورنہ جن حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں وہاں ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہ کہہ دوں، میں اکثر جو اپنے میرے پہلے جب اسپیچز وغیرہ ہوا کرتی تھی تو ان میں کہا کرتے تھے، اب تو بہت کم میں جاتا ہوں کہیں، میں اس میں کہتا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے this is one of the biggest blessing of Allah for all of us. Whatever we have today, it's all because of Pakistan. میرے جیسے لوگوں کے منہ میں ایک میں سیمینار میں تھا، کوئکلی آپ کو بتا دوں، ریپ اپ کر دوں، یہ قائد نے کیا احسان کیا آپ پر اور مجھ جیسے لوگوں پر۔ وہ سیمینار تھا ایجوکیشن پہ کہ ایجوکیشن از اے میریکل۔ تو ایک اسٹوڈنٹ سامنے فرنٹ رو میں بیٹھا تھا، اس نے مجھ سے سوال پوچھا کہ سر ڈو یو اسٹل بلیو کہ ایجوکیشن از اے میریکل؟ تو میں نے کہا اس سے بڑا میریکل اور کیا ہوگا کہ میرے جیسے ایک شخص جو آپ کے سامنے آج یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، یہ میری وہ تعلیم ہی تو ہے جس نے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا لا کر۔ تو مائی ڈیئر، اس ایجوکیشن کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ وہ ایجوکیشن تھی، وہ ٹول سیکھا تھا محمد علی جناح نے، جس ٹول سے اپنے بدترین دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے، اور وہ ٹول اس نے اسی کا استعمال کیا تھا۔ جب ہم کہتے ہیں نا پارلیمنٹری ڈیموکریسی، تو سب سے پہلے جناح نے آ کے وہ سیکھی۔ جب تک آپ اپنے دشمن کا ٹول نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک آپ اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ تھا جناح کا پاکستان، یہ تھا جناح کا ویژن۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس محمد علی جناح کی اس جو کاوش تھی اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔